ISI ایک کرنل تھے میرے پاس آئے، انہوں نے کہا عراقی ایمبیسی میں اسلحہ ہے تو ہم نہیں جانے اور آپ جیکٹ وغیرہ پہن لیں بلٹ پروف اینڈ آئی ول ہیڈنگ، اور ہم سارے اندر جانے لگے تو آئی واز the one who was entering first۔ جس وقت ہم نے تلاشی لینی شروع کی تو باتھ روم میں چلے گئے، باتھ روم میں بوریاں پڑی تھیں، بوریوں میں اسلحہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں طارق بشیر اور آج ہمارے مہمان ہیں رضا احمد خان صاحب۔ ایک سینئر پولیس افسر کے طور پہ بہت بھرپور زندگی گزاری، بہت سارے نون پرسنالٹیز کے ساتھ ان کا تعلق رہا، ان کو گرفتار کرنے کا ان کو شرف بھی ملا، آلدو کہ یہ پسند نہیں کرتے تھے۔ میرا خیال میں ہم ڈائریکٹ ان کے پاس ہی چلے جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، خان صاحب کیا حال چال ہے آپ کا؟ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا، آپ بتا رہے تھے کہ سردار قیوم جو آزاد کشمیر کے صدر تھے، ان کو بھی ایک دفعہ آپ نے گرفتار کیا، کیا وجوہات تھیں، کیا حالات تھے؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں پبلک کے لیے شاید اتنی فائدہ مند نہ ہو، میں یہ بات کر رہا ہوں پولیس والوں کے لیے۔ جی، پولیس والوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس وقت آپ کسی پولیٹیشین کو گرفتار کرتے ہیں تو خراب مت کریں، ذلیل مت کریں، کپڑے منہ میں مت ڈالیں، یہ اچھی باتیں نہیں ہیں۔ ہتھ کڑی لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کو کوئی خطرہ ہے تو پھر کریں، اگر خطرہ نہیں۔ یہ میرا مقصد یہ ہے کہ پولیس والے کو سمجھ ہونی چاہیے، ٹریننگ، اٹس اے سارٹ آف ٹریننگ۔ جی، یہ میں نے کب کی بات ہے؟ یہ کب کی بات ہے؟ 1970 بھٹو صاحب کا دور تھا؟ اکہتر بھٹو صاحب کی بات ہے، 70s کی بات ہے۔ اب میں اسلام آباد میں تھا، SDPO اسلام آباد۔ جی، تو میں نے گرفتار نہیں کیا تھا، ہی واز براٹ ان ہیئر۔ اچھا، اب مجھے میسج آ گیا کہ سردار قیوم سٹنگ پریزیڈنٹ ہے، اس کو ڈیٹین کر کے گرفتار کر کے آپ کے پاس چھوڑ رہے ہیں، میرے پاس اسلام آباد میں تھانے میں جی، لے کر آ رہے ہیں۔ اب اس کی حفاظت جو تھی آبویسلی میری ذمہ داری۔ خیر، جس وقت وہ آیا تو میں نے سلوٹ سلاٹ یہ وہ جو بھی کرتا ہوتا ہے جی، وہ کیا، اور میں نے اب اس وقت کی گورنمنٹ نے سے کہا تھا کہ حوالات میں رکھنا یہ ہے وہ، میں ان کو حوالات میں لے گیا۔ ہماری حوالات جو تھی تھانہ اسلام آباد آپ پارے کی، اس وقت ایک ہی تھا، آپ پارے کی وہ نیچے انڈر گراؤنڈ تھی۔ بڑا بسیدہ سا آپ نے بتایا، بڑا گندا سا وہ بڑا خراب تھا، آکسیجن کی بڑی کمی تھی۔ 12 میں نے کہا سر یہ ہے حوالات آپ آ جائیں۔ میں نے SHO کا کمرہ اوپر تھا فرسٹ کلاس، وہ میں نے خالی کرایا، اینڈ آئی میڈ اٹ اے جیل۔ میں نے انہیں ادھر رکھ دیا، پولیس والا باہر رکھ دی۔ میں نے کہا جی یو بی کمفرٹیبل، آپ آرام سے آپ نے حوالات میں نہیں ڈالا؟ نہیں، بالکل کمفرٹیبل کمرہ دیا؟ بھائی پولیٹیشین ہے، پریزیڈنٹ ہے آف دا، آپ کیوں ڈال رہے ہیں اسے؟ اس کی حفاظت کر لیں۔ خیر وہ رکھ لیا۔ اب پبلک مل رہی ہے اسے، پبلک اوبیسلی کافی آ رہی تھی، تو دوسرے دن آ گیا اخبار میں کہ اس کو یہی رکھا ہوا ہے اور پبلک مل رہی ہے ان کو بڑی، اور آرام سے رہ رہے ہیں۔ تو اس وقت کے خورشید حسن میر تھے منسٹر، وہ کیا وزیر داخلہ تھے یا کیا؟ وزیر نہیں، کشمیر افیئر۔ کشمیر افیئر۔ ہی واز اے کشمیر افیئر، اینڈ ہی اسپوک ٹو می، ہی فون می کہ یہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ اخبار میں آیا کہ وہ ان کو سارے بندے مل رہے ہیں۔ میں نے کہا مل رہے ہیں، مجھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان کو یہ بندہ نہ ملے کوئی، میں کہ مجھے تو کسی نے نہیں کہا تھا۔
اور ایکچولی مجھے کسی نے نہیں کہا تھا, میں نے بہانہ یہ لگایا, میں نے کہا مجھے کسی نے نہیں کہا. اس نے کہا کہ ہم نے اس کو اس وہاں سے نہیں گرفتار کیا کہ آپ سارا دن ان کو ملاتے رہیں. اچھا, کوئی ایف آئی آر بھی درج ہوئی؟ مجھے نہیں پتا, کوئی ایف آئی آر نہیں تھی, کچھ نہیں تھا. ڈیٹینشن وغیرہ ہوگی. ڈیٹینشن آرڈر By that time I didn't know it and I must have got it later. جی. تو میں نے کہا جی کہ اچھا ٹھیک ہے جی, یہ کل کو نہیں ہوگا, میں بالکل نہیں آنے دوں گا. میں گیا ان کے پاس, سردار قیوم کے پاس. میں نے کہا سر چلو اٹھیں, آپ کو حوالات لے کر جانا. میں حوالات میں لے گیا ان کو. میں جس وقت وہاں پر لے کر گیا تھا, ہی تھاٹ کہ رضا از انوائڈ وتھ می اینڈ آئی واز اے بٹ. انہوں نے پوچھا خان صاحب آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ میں آئی واز اے بٹ آفیشیل ایز ویل. تو اس نے کہا کہ رضا صاحب آپ کوئی ناراض ہو گئے ہیں؟ میں نے کہا ناراضگی کی کیا بات ہے جی, میں کیوں ناراض ہونا, میں آپ کو جیل میں رکھنے لگا ہوں کیونکہ آپ آرڈر یہ ہیں کہ آپ کو گرفتاری ہے. تو میں جس وقت اسے حوالات میں لے کر گیا تو اس نے کہا کہ رضا صاحب یہ یہاں پر رکھنا. میں نے کہا ہاں جی. چلو, میں کہا اچھا ایک شرط پر. کہتے جی کیا, جو بھی شرط ہے مجھے بتا دیں. میں اوپر لے گیا, پھر اسی کمرے میں جو ایس ایچ او کے کمرے میں لے گیا. میں کہا بیٹھ جائیں, شرط یہ ہے کہ کل کو اخبار میں آ جائے کہ آپ کو کوئی نہیں ملنے دے رہا. اور ایس ایچ او جو انسپیکٹر ہے, ایس ڈی پی او جو اسلام آباد ہے, ایس ایچ او کوئی اور تھا, جو ایس ڈی پی او اسلام آباد ہے, یہ بڑا گندا آدمی ہے اور یہ خراب آدمی ہے, اس کو ٹرانسفر کیا جائے. اچھا. انہوں نے کہا میں اخبار میں دے دیتا. دوسرے دن اخبار میں آ گیا کہ رضا خان بڑا خراب آدمی ہے. رضا خان نے سارے میرے بندوں کو روک دیا ہے اور کوئی نہیں آ رہا میرے پاس, اور یہ مجھے اکیلا رکھا ہوا ہے. تو میں نے اخبار میں بھی پڑھا. لیکن لوگ ملتے رہے, لوگ ملتے رہے, لوگ آتے رہے, لیکن تاثر آپ نے میں نے بالکل امپریشن یہ دیا کہ میں نے کہا اخبار, بات تو آپ نے اخبار میں دیکھی, اخبار میں دینی ہے نا. جی. اور خورشید حسن میر کا ٹیلی فون آیا کہ ویل ڈن. خوش تھے؟ ہاں, بڑے خوش ہوئے کہ دس از واٹ وی وانٹڈ. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. میں دل میں سوچوں, میں کہا پتہ تو ہے نہیں کہ نیچے کی ہے. نیچے کیا کیا رہے. اینی وے یہ ہو گیا, اور وہ بڑے میرے سے بڑے سیٹسفائیڈ. میں آپ کو آپ کے وساطت سے پولیس والوں کو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے بدتمیزی نہ کریں, کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جو کہ belittling the eyes of the police before the general public. بالکل. یہ اس سے امیج خراب ہوتا ہے, پولیس کا امیج خراب ہوتا ہے, لہٰذا یہ نہ کریں. اچھا, ایک آپ بتا رہے تھے کہ عراقی ایک بڑا سکینڈل ہوا تھا بھٹو صاحب کے دور میں, عراقی اسلحہ پکڑا گیا, اور اس کے پیچھے کیا چیزیں تھیں اور اس کی موٹیوز کیا تھے کہ وہ کیوں پکڑا گیا اور اس کو کیوں اس کی تشہیر کی گئی, اور آپ کا اس میں کیا رول تھا؟ آپ کو بلایا گیا عراقی ایمبیسی میں, وہ ذرا سنائیے گا. یہ رول تو میرا خوفناک نہیں تھا. میرے تو آئی ایس آئی ایک کرنل تھے, انہوں نے میرے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ عراقی ایمبیسی میں اسلحہ تو ہم نہیں جانے, اور آپ جیکٹ وغیرہ پہن لیں بلٹ پروف. اچھا. اینڈ یو ول بی دا ہیڈ اینڈ آئی ول بی ہیڈنگ اٹ. اور وہ اخبار والوں بھی آ گئے, بی بی سی والے بھی آ گئے, کافی پبلک ہو گئی ان دا سینس, اور ہم سارے اندر جانے لگے. تو آئی واز دا ون ہو واز اینٹرنگ فرسٹ, اینڈ
وہ ایمبیسڈر جو تھے وہاں پر وہ بھی آ گئے. ان کو بھی بلا لیا تھا اسی وقت جس وقت ہم جا رہے تھے. جی. عراقی ایمبیسڈر, عراقی مسٹر. فورن آفس کا ریپرزینٹیٹو بھی تھا ہمارے ساتھ. اب وہ جس وقت ہم نے تلاشی لینی شروع کی تو باتھ روم میں چلے گئے. باتھ روم میں بوریاں پڑی تھیں, بوریوں میں اسلحہ تھا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ یا کاروبار ہزاروں ناظرین تک پہنچے تو ہمارے ساتھ ایڈورٹائزنگ کریں. اپنی پروڈکٹ کو صحیح آڈینس تک پہنچانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں. ایڈورٹائزنگ کے لیے نمبر اسکرین پر موجود ہے. تو جو ایمبیسڈر تھا میں اس کا امپریشن دیکھ رہا تھا. He didn't cry, but he was almost to cry. اچھا. About to cry. He didn't know what to talk. And he could see کہ what they say is correct as well. کہ اسلحہ نکل رہا ہے. تو خیر اسلحہ اس نے دیکھا تو جو آ گئے بی بی سی کا نمائندہ. جی. بی بی سی کے نمائندے نے ان سے پوچھا کہ یور ایکسلنسی ڈیڈ یو سی واٹ ان دا باتھ روم. اس نے پھر کہا کہ ڈیڈ یو نو دس. کہنا آئی ڈونٹ نو اینڈ آئی ڈونٹ ایون نو واٹ از ان اٹ. ان بوریوں میں کیا ہے. بوریوں میں کیا, یعنی وہ پلانٹڈ بوریاں تھیں. ہاں وہ بوریوں میں کیا ہے. بہرحال تو بٹ ہی ڈنٹ ہیو اینی تھنگ ٹو ٹاک بیکاز اٹ واز سامنے تھا. اور ایمبیسڈر کی مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا, بڑا ترس بھی آ رہا تھا کہ بڑا پریشان ہیں آبویسلی. اور جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں رون ہاکا ہوا ہے. ہاں, رونے والا تقریباً. بالکل رونے والا, بالکل رونے والا, بڑا پریشان. اینی وے وہ جس وقت آ گیا اب وہ گننا شروع کر دیا ابھی کتنے ہیں. ان میں کیا بلٹس تھیں بوریوں میں؟ اور بوریوں میں بلٹس تھیں, پسٹلز, اور یہ جو رشین رائفلز تھیں 62.62 یا پتہ نہیں کیا تھا. اور وہ تقریباً 60-65 تھیں وہ. اور جو گولیاں تھیں وہ 62,000 تھیں. اچھا. اب مجھے ملٹری سیکرٹری ٹیلی فون کر رہا ہے, سارا کچھ ہو چکا ہے. تو ہم پارٹیاں بیٹھی گنتی ہو رہی. مجھے ٹیلی فون کرے گا کہ کتنی ہیں. میں کہا جی ابھی تک گنتی ہو رہی. آدھے گھنٹے کے بعد پھر اس نے کہا, میں کہا سر یہ انہوں نے کہا بھٹو صاحب پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا ان کو بتا دیں ابھی تو گنتی ہو رہی, پتہ نہیں. اب میرے ذہن میں تھا کہ اگر میں تھوڑی کہہ دوں, زیادہ کہہ دوں, تو یہ بعد میں میرا جرم ہے کہ انہوں نے کہنا کہ اور کتنے گئی ہیں باقی کی طرح. اچھا, وہ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا لیفٹسٹ لوگوں مجھے نہیں پتا کیا وجہ تھی, مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں ہے. لیکن اخباروں میں تو زمانے میں یہ کیوں ہوا. مگر میں بعد میں جو آپ کو معلومات ملی واقعہ ہوا اس سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ نیب کی حکومت تھی پشاور میں. جی. اور بلوچستان کی میں حکومت تھی نیشنل عوامی پارٹی. نیشنل عوامی پارٹی. اور اسی وجہ سے ان کا تعلق انہوں نے کہا ہوا تھا کہ یہ تعلق ان کا وہاں پر ہے عراقی, اور اس سے اسلحہ یہ لیتے ہیں اور ملک کو ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ان دونوں گورنمنٹس کو بھٹو صاحب نے برطرف بھی کر دیا, نیچے ڈسلوج کر دیا, اس کو بھی ڈسلوج کر دیا. اینڈ کیا ہوا اس کا اسلحہ کیس کا کیا ہوا وہ آپ کو کوئی پتہ نہیں, کچھ پتہ نہیں کیا ہوا. مطلب اس طریقے سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. چلیں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اور آپ نے ایک اور بھی بتایا کہ معراج محمد خان صاحب ایک بہت پیپلز پارٹی کے بڑے ایک لیڈر تھے, بڑے فائر برانڈ تھے اور بڑے انقلابی اور بڑے ولولہ انگیز ان کی پرسنالٹی تھی. ان کو بھی ایک دفعہ آپ کو گرفتار کرنے کا حکم ہوا. معراج محمد خان کو جی اس نے
اسلام پنڈی میں ایک اسپیچ کی اور میں اس وقت سیکورٹی میں تھا اور اس کی اسپیچ جو مارشل لا کے خلاف تھی اور یا خان کا مارشل لا تھا. رائٹ. میں نے پڑھی تو میں نے اپنے افسران کو ڈی آئی جی ایس ایس پی کو بتایا. میں نے کہا سر یہ تو گرفتار کرنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا کہ لیٹ دا بریگیڈیئر مارشل ایڈمنسٹریٹ ٹاک ٹو اس. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا جی یہ ان دا آفٹرنون انہیں کراچی چلے جانا. اینی وے وہ کچھ وقت تک کچھ نہیں آیا تو ہی واز اباؤٹ ٹو ٹیک آف اینڈ میں نے بندہ رکھا ہوا تھا کسی جگہ تو وہ اسے ہم نے گرفتار کر لیا. ٹھیک. اب میں پھر پولیس والوں کو کہتا ہوں کہ گرفتار ہو گیا. میں تھانہ صدر جو کہ ساتھ ہی تھا نزدیک ہی تھا میرے گھر کے پاس پولیس لائن کے پاس راول پنڈی میں ساتھ ہی تھا. جی. میں وہاں پر گیا پھر. تو میں جس وقت وہاں پر گیا تو میں نے انہیں سلوٹ سلاٹ مارا. میں نے کہا سر یہ آرڈر تھا ہم نے کمپلائنس کر لی ہے مائی اپالوجیز. تو خیر وہ بڑے آرام سے بڑے تحمل مزاجی سے میرے سے باتیں کر رہے تھے. میں نے کہا کہ مجھے پینٹی نہ لگا دیں. تو باہر تو میں نے کہا سر اینی تھنگ آئی کین ڈو یو ول لیٹ می نو یو بی کمفرٹیبل. کھانا میں آپ کو گھر سے بھیجوں گا چائے وغیرہ آپ کو میں گھر سے بھیجوں گا. میرا ساتھ ہی نزدیک گھر ہے بھیجوں گا. اور جس وقت بھی آپ کو پرابلم ہو ان کو بتا دینا یہ میرے ساتھ کانٹیکٹ رہیں گے. ٹھیک. تو اس نے بڑا خوش ہوا بڑا میں نے اچھی طرح یاد ہے میں نے وہ ٹرے میں کوئی کھانا بھیجا رات کا کھانا. دوسرے دن ناشتہ تھا. پتہ نہیں کتنے دن رکھا آپ نے ان کو؟ نہیں وہ میرا خیال ہے مجھے تو ایک کھانے پر یاد ہے کہ ایک دفعہ بھیجا. اچھا لیکن وہ کافی دن رہے. ہاں تو وہ 2-3 دن لگے ہوں گے. بہرحال وہ پھر یہاں پر پھر میں کہہ رہا ہوں پولیس والوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ ہو گیا. انسان کی ڈگنیٹی کو آپ کیوں اس کے ڈگری کو ختم کر رہے ہو؟ اس کے ایگو کو کیوں ختم کر رہے ہو؟ اب یہ کیا ہوا؟ بعد کا واقعہ حکومت آ گئی پیپلز پارٹی بدل آ گئی. ہاں جی. پیپلز پارٹی ہی بیکیم اے منسٹر. جی. نو ہی بیکیم اے منسٹر. میں ایس ڈی پی او اسلام آباد تھا اور میں نیشنل اسمبلی جو کہ اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ تھی پرانی نیشنل اسمبلی وہاں پر ہو رہی تھی. میں پورچ میں کھڑا تھا سارے منسٹر وغیرہ آ رہے تھے سارے. اب یہ راج محمد خان بھی آ گیا. میں نے اسے سلوٹ مارا تھا. میں سلوٹ مار کے ذرا پیچھے ہٹ گیا بیکاز آئی تھاٹ کہ جی ہی وڈ فیل امبیرسڈ اینڈ آئی ایم افریڈ آف ہم. تو وہ میری طرف آ گیا تو میرے ساتھ آتے ہی اس نے گپی ڈال لی. جس وقت گپی ڈالی تو میں بڑا اندر سے خوش کہ شکر ہے میں بچ گیا میں نے مارے گا نہیں. تو جس منسٹر وہ بن چکے ہوئے تھے ہیں منسٹر تھے نا وہ اس وقت. ہاں. تو میں کیا تو مجھے کہنے لگا یہ میرا کارڈ ہے یو ویری نائس یو بہیو ویری ویری ویل یو آر گریٹ مین گڈ مین یہ وہ جو بھی تعریفیں کر رہا تھا. مجھے کارڈ دیا انہوں نے. اینی تھنگ یو وانٹ اینڈ یو کین آلویز ٹاک ٹو می. میں کہا تھینک یو ویری مچ. ناؤ میں یہاں پر پھر باتیں کر رہا ہوں کہ اگر میں نے مس بہیو کیا ہوا ہوتا اس کے ساتھ آپ بتائیں اس کا آپ پولیس کا امیج اس طریقے سے ٹھیک کریں. پولیس کا امیج اس طرح نہیں ہوتا کہ بندہ مار دیا تو پولیس کا امیج ٹھیک ہو جائے گا. اسی طرح ہی آپ نے نوابزادہ نصر اللہ خان اور اعتزاز احسن صاحب کو بھی گرفتار کیا اور بڑے اعتزاز احسن اور یہ نوابزادہ نصر اللہ بڑے رسپیکٹڈ بندے. اعتزاز احسن میرا پرسنل میرا گھر کے سامنے رہنے والا بڑا اچھا بندہ. میں اس کو بہت ہائیلی ریٹ کرتے ہیں. بالکل میں سمجھتا ہوں. وہ مجھے میسج آیا کہ یہ
نواب زادہ نصر اللہ اور اعتزاز حسن کراچی کے لیے جا رہے ہیں، ٹیک آف کر رہے ہیں، ٹھیک. اور یہ نہیں جائیں گے، جہاز روک لوں. اب انہوں نے اپنا بھی انتظام کیا ہوگا، جہاز والوں کو کہہ دیا ہوگا نہیں روکنا، مگر میں نے اپنے میسج دے دیا ایئر کنٹرول کو کہ یہ جہاز نہیں جائے گا بندے پکڑنے کو. میں وہاں پر پہنچا، یونیفارم میں تھا، تو میں گیا اندر، تو اعتزاز حسن اور یہ دونوں بیٹھے تھے. میں نے سلوٹ مارا، میں نے کہا سر معاف کرنا، میں آپ کو ڈیٹین کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ بھی ضیاء الحق کے مارشل لا کی بات ہے. ضیاء الحق کے مارشل لا کی بات ہے. اور میں انہوں نے کہا کیا ہوا؟ وہ نواب زادہ، میں کہا سر مجھے تو پتہ نہیں، مجھے میسج آیا کہ یہ جہاز نہیں جائے، آپ نیچے اتر جائیں، آپ کو ڈیٹین کرنا. وہ نیچے اتر گئے اور میں نے آپ نے جہاز کے لیے فون بھی کیا کہ جہاز کو روکو، ابھی نہ جانے دینا. میں نے وہ روک لیا تھا نا، ان دا مین پہ لاہور ایئرپورٹ جہاز روک لیا تھا. پھر میں اوپر گیا. اب یہ ہے، میں چلا گیا اس کو لے کر گلبرگ پولیس اسٹیشن میں. اس کا مطلب یہ والی، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہ والی جو حرکتیں ہیں یہ آج بھی ہوتی ہیں. کسی کو اگر ریٹین کرنا ہو، اس کو ڈیلے کرنا ہو، تو جہازوں کو روکنا، ان کو کہنا، یہ والے کیا پرابلم ہے؟ چلتے ہیں. نہیں پرابلم تو ہے، اس کا ایک شیڈیول ہے، حکومت کہتی ہے، ٹائم ہے، حکومت وقت جو کہتی ہے اس کی کمپلائنس کرنی ہے. میں حکومت کا ملازم ہوں، میں کمپلائنس کرنی. اور اگر میں نے ان کو کہنا ہے، وہ بھی تو حکومت کے ہیں، وہ بھی کمپلائنس کرتے ہیں. بہرحال میں نے پولیس اسٹیشن لے گیا، تو میں نے اب میرا پھر وہاں پر میں نے ایس ایچ او کا کمرہ خالی کرا دیا. اس قسم کی باتوں کو میں نے عادت پڑی ہوئی تھی، ایس ایچ او کا کمرہ خالی کرا دے. میں نے خالی کرا دیا. تو میں نے بیڈ وغیرہ لگا دیا. جی. نواب زادہ نصر اللہ کے لیے عمر رسیدہ آدمی تھے. اور پھر میں نے انہیں کہا کہ حکا ان کا کہاں ہے؟ جی. تو حکا بھی ان کا آ گیا. حکا میں نے انہیں دیا. میں نے کہا سر یو بی کمفرٹیبل، جی، اینڈ واٹ ایور یو نیڈ اٹ یو ول ٹیل دیس پیپل. وہ آپ کے پاس آ جائے گی جو بھی ہے، اور اگر کوئی اور بات ہوگی تو میرے ساتھ رابطہ رکھ لیں. اعتزاز حسن کو میں نے کہا کہ یہ ٹیلی فون ہے، آپ اپنے گھر میں بتلا دیں، گھر والوں کو بتلا دیں. نو دس از ناٹ ڈن، دس ڈزنٹ ہیپن لائک دس. کہ آپ پکڑے پولیس والا وہاں پر ٹیلی فون کرے گھر والوں کو، یہ کہہ دیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے. میں نے کہا نہیں، آپ بات کر لیں، گھر والوں کو بتانا تو ہے نا. ہاں جی. اچھا، یہ تو روایتی سیاستدان ہو گئے نا. کچھ غیر روایتی سیاستدان بھی ہیں. ایک روایتی سیاستدان جو ہیں وہ تو آپ کی فیملی کے ہی ہیں. وہ جب عمران خان صاحب کی جب شادی تھی جمائمہ خان سے، تو اس وقت آپ ایک دفعہ آپ مجھے بتا رہے تھے کہ ان کے گھر بھی گئے تو بڑا ان کا رہن سہن بڑا سمپل سا تھا. تو وہ کیسا، وہ یہ جو عمران ہے، یہ میں کرکٹ کی وجہ سے، میرا کزن ہے، کرکٹ کی وجہ سے میں بہت پسند کرتا تھا. اس کو بھی تو ماجد کو بھی بہت پسند کرتا تھا. جب بہت بڑے پلیئر تھے، تو بڑے اچھے تھے، اور بہت میں ان کو ہائی کیلیبر پر ماجد وغیرہ کو سمجھتا ہوں. بہرحال جی، یہ مجھے بلہ دیا کرتے تھے کرکٹ کا، عمران. جی. تو ہم کرکٹ کھیلتے تھے، تو یہ جس وقت انگلینڈ سے آنا ہے اس نے میرے لیے بلا دے دینا. اور ماجد جہانگیر وغیرہ پیڈ وغیرہ بھی دے دیتا تھا، سر چیز کٹ ہو جاتی تھی. نو یہ آیا جمائمہ کے ساتھ یہاں پر اپنے کنال بینک میں آیا، زمان پاک. تو میں شام کو تھا ادھر آیا ہوا، تو میں نے کہا کہ عمران ادھر آیا ہوا ہے، میسج دو کہ میں آ رہا ہوں. تو اس نے میسج دیا، تو میں اسی وقت چلا گیا اندر. اینڈ دس واز ڈنر ٹائم، اٹ مسٹ ہیو بین 7:30 اور 7:45.
تو جمائمہ بھی بیٹھی تھی، تو وہ بیڈ روم میں بلا لیا مجھے. وہ بیڈ روم میں تھے اور جو نیچے میٹرس پہنی بچی ہوئی تھی. یعنی وہ زمین پہ سوتے تھے؟ ہاں زمین میں سوتے تھے. زمین میں سوتے تھے. تو میں نے کہا کہ تم نے کھانا کھانا ہے؟ میں نے عمران کو کہا. تو میں نے کہا تم نے کھانا کھانا ہے تو میں چلتا ہوں. اس نے کہا نہیں للا بھائی یہ کرسی. میں نے کہا کرسیاں تو 2 پڑی ہیں. انہوں نے کہا آپ بیٹھ جائیں. تو جمائمہ ادھر بیٹھی ہے تو بیٹھے. میں نے کہا نہیں میں نے نہیں بیٹھنا. ہی میڈ می سیٹ دیئر اینڈ وی اسٹارٹڈ ہیونگ قیمہ بنا ہوا تھا. تو ادھر جمائمہ نے بھی آپ کو کہا کہ اپنے انگلش ایکسنٹ میں کہ لالا بھائی آئیں بیٹھیں؟ میرے اس بڑے اچھے طریقے سے اس نے کہا. میرا پہلے انٹروڈکشن وغیرہ ہو چکا تھا. لالا بھائی مجھے لالا بھائی کہتے ہیں. فیملی میں سارے مجھے لالا بھائی کہتے ہیں. اور جمائمہ نے کہا کہ نو نو یو ہیو دس از ویری نائس. تو میں نے کہا کہ اینی وے آئی سیٹ دیر اینڈ آئی ہیڈ سم فوڈ دین آئی وینٹ. جمائمہ میں اس کے بعد بھی ملے آپ ان سے؟ جمائمہ کو میں نے کھانے پر بلایا. اچھا. عمران کو بھی بلایا, جمائمہ کو بھی بلایا. جوید برکی وغیرہ سارے میرے گھر میں تھے. تو جمائمہ نے کہا کہ میں نہیں آ رہی, مجھے ٹیلی فون آیا کہ میں نہیں آ رہی, مجھے زکام ہے, بٹ عمران آ رہا ہے. عمران آ گیا تو بڑے اچھے تعلقات تھے. اچھا میں ایک سوال آپ سے کروں گا, آپ اس کا جواب دینا چاہیں تو دے دیں یا جس طرح بھی دینا چاہیں آپ دے دیں. آپ کے خیال میں عمران خان کے لیے سب سے اچھی وائف جمائمہ ہی تھی یا کوئی ان میں سے باقی جو بعد میں جو ہیں؟ نو کمپیریزن. اچھا. آئی ووڈ لائک ٹو کمپیئر جمائمہ ود اینی بڈی. ہماری وہ جمائمہ واز دا فرسٹ کلاس ایبسلوٹ. جس طرح کے بڑے لوگ ہوتے ہیں, مطلب ہے بڑا اچھا خون ہے, بہت اچھی عورت ہے, بہت اچھی عورت ہے. اور فیملی کے ساتھ میں نے سنا ہے کہ وہ بہت زیادہ ان کا بڑی فرسٹ جل ہو گئی تھی, وہ پارٹ آف دا فیملی بن گئی تھی. You know, he became a part of the family within about few months. اچھا. ہاں یہ بہت بڑی ٹرانسفارمیشن تھی. اور آپ دیکھیں کہ لندن میں کس قسم کے گھر میں رہتی تھی زمان پاک میں, اس کے مقابلے میں یہ تو کچھ بھی نہیں. سادہ سا تھا اس کے مقابلے میں, تو سادہ تھا. یہ مکان تو کچھ بھی نہیں تھا. تو یہاں پر ٹھہری ہوئی ہے اور زمین پر میٹرس پر سو رہی ہے. اور جو ہم نے سنا ہے, میں بھی ہو سکتا ہے آپ نے بھی سنا ہو, لیکن ایک تاثر یہ ہے کہ جب عمران خان نے پالیٹکس میں آنے کا اعلان کیا تو ان کے اوپر جب وہ کیسز بننے شروع ہو گئے تو جمائمہ وہ کوڈ ناٹ کم بیک ٹو پاکستان. وہ پاکستان میں فلائٹ نہیں لے سکتی تھی کیونکہ یہاں پہ ان کے اوپر کوئی وہ نوادرات کو چوری کرنے کا الزام بھی لگ گیا. تو یہ وجہ بنی ان کی علیحدگی کی, آپ سمجھتے ہیں یہ مین وجہ تھی؟ وہ خوف زدہ ہو گئی تھی. E7 میں انہوں نے مکان کرائے پہ لیا ہوا تھا اس وقت, E7 میں اسلام آباد میں. اور وہ جس وقت وہ ٹیکس لے گئی تو انگلینڈ جانا تھا اس نے, تو وہاں سے کوئی پرانی چیزیں اینٹیں وغیرہ خریدی جو کہ آپ لیگلی خرید سکتے ہیں. خرید سکتے ہیں, کیوں نہیں خرید سکتے؟ وہ وہاں پر کس وجہ سے رکھا ہوا ہے, میوزیم سے خدا نخواستہ چوری نہیں ہو رہی. ہاں نہیں بالکل. تو وہ پیسے دیے, اس نے خرید لیے. ایئرپورٹ پر گئی تو ایئرپورٹ سے کہا جی کہ آپ نہیں جا سکتے. انہوں نے کیس رجسٹر کر دیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا. یہ اس قسم کی بات. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک وجہ جس وقت یہ باتیں ہوئیں اسے, جس وقت یہ بچے اس کے تھے جی, اب بچے ہو گئے تھے 4 سال 5 سال کے بعد, جس وقت بچے ہوئے, بچے بڑے تھے. اب یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ علیحدگی کی باتیں ہو رہی تھیں جس وقت. اب عمران آبویسلی جو اخباروں میں بھی آیا ہوا, آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں پاکستان میں رہنا ہے, اس نے ادھر رہنا ہے. میں تو خیر بہت خلاف اس بات کے تھا کہ جمائمہ بہت اچھی تھی, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, بٹ ہو گیا. جس وقت ہو گیا تو ٹھیک ہے, اب
یہ ذمہ داری عمران کا کام ہے, عمران نے کر دیا, مگر دیر از نو ڈاؤٹ شی واز ویری نائس. اچھا دوسرا, آپ پچھلے دنوں جیل ٹرائل ہو رہا تھا خان صاحب کا, تو آپ ادھر بھی ایک دفعہ گئے ہیں, تھوڑا بہت آپ نے جیل کی وہ دال روٹی بھی کھائی, تو وہاں کے کیا حالات تھے, کیسا ماحول تھا؟ دیکھیں جی, میں نے اپلائی کیا کہ میں نے ملنا ہے. رائٹ. رویداد خان نے بھی اپلائی کیا ہوم سیکرٹری کو کہ ملنا ہے, تو ہمیں اجازت نہیں دی. جی. مگر اس کے کافی 1-2 مہینے کے بعد فیملی جاتی تھی, تو فیملی میں میرا نام انہوں نے مجسٹریٹ کو دے دیا, یا انہوں نے دے دیا علیمہ خانم اور باقی بہنوں کے ساتھ. ہاں, یہ سارے جا رہے تھے فیملی ہماری. جی. تو وہ علیمہ ہمارا تینوں بہنیں بھی تھیں. جی. تو سارے جا رہے تھے, تو مجھے بھی اجازت مل گئی, میں چلا گیا. تو جیل میں گیا تو وہ میں نے دیکھا, تو اس نے کہا لالا بھائی, گپھی ڈالی, لالا بھائی آپ ادھر بھی آ گئے. تو اچھا, میں نے کہا کیوں نہیں آنا ادھر, کہ آپ میں کیا پرابلم ہے؟ یہ میرے حال میں کوئی 1 سال پہلے کا واقعہ ہے شاید. ہاں, تقریباً سال 8-10 مہینے. تقریباً 8-10 مہینے کا واقعہ ہے. نہیں بس دے, اور بشرا بھی تھی وہاں پر. بشرا بھی ملی, وہ بھی تھی ملی, اور ہمارے اس میں درمیان میں شیشہ تھا. تو جس وقت میں ملا تو اس وقت وہ پیچھے ہٹا ہوا تھا شیشہ, تو میں گپھی ڈالی. تو بشرا بھی آ گئی, بشرا کے ساتھ بھی ہاتھ وغیرہ ملایا, تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس نے, میں کہا تم مجھے جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں جانتی. میں کون ہوں میں؟ اس نے کہا لالا بھائی ہیں. لالا بھائی ہیں, دی فیمس لالا بھائی. اچھا مجھے یہ بتائیں سر کہ اب جو باتیں ہو رہی ہیں, جو حالات لگ رہے ہیں, سیاسی ہم بات نہیں کریں گے اس پہ, کیونکہ ہم تو ویسے ہی یہ ایک ہسٹوریکل سا پوڈ کاسٹ ہوتا ہے. تو آج کل جس طرح کے حالات چل رہے ہیں, تو لگ نہیں رہا کہ کوئی رہائی کا کوئی چانس ہوگا. اور ابھی ہم آپ کے ایک وہ نیفیو سے مل رہے تھے جو کہ ساؤتھ افریقہ اور زمبابوے سے ان کا تعلق ہے. تو رابن آئلینڈ کی ہم بات کر رہے تھے کہ جہاں پہ نیلسن منڈیلا صاحب کو رکھا گیا تھا. تو وہ بتا رہے تھے کہ فیری چلتی ہے اور وہاں پہ لوگ جاتے ہیں, اور ایک اس میوزیم بن چکا ہوا ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اڈیالہ بھی ایک میوزیم بنے گا فیوچر میں, یا بچ جائیں گے ہم؟ آئی ڈونٹ نو کہ یہ کویسچن کیسا ہے کہ آئی گو ٹو جیل فار دس اور ناٹ. ٹھیک ہے, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران کے ساتھ جو ہو رہا ہے, وہ جو بھی ہو رہا ہے, جس طریقے سے بھی ہوا ہے, وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. بہرحال ٹھیک ہے, نہیں وہ آپ کا ویو ہے, بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں. میرا پرسنل ویو ہے, جو بھی ہے حکومت نے کرتے رہے, اور اس کو سزا ہو گئی. ٹھیک ہے, جس طرح بھی ہوئی ہے. بات ہے منڈیلا کو رکھا تھا 27 سال, اور وہ جو جیل ہے وہ میوزیم بن گیا. میوزیم بنے گی. چلیں اسی نوٹ کے اوپر, ہاں پلیز آپ فنش کر لیں. اور کیا کہہ رہے تھے آپ؟ ہیں جی, آپ کہہ رہے تھے, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس کے ساتھ؟ نہیں, میں کہنا چاہتا تھا کہ جس وقت یہ منڈیلا کا بن گیا, تو یہ بھی جیل منڈیلا کی بن جائے گی, یہ میوزیم بن جائے گا. چلیں اسی نوٹ پہ ہم آج کا پوڈ کاسٹ ختم کرتے ہیں. خان صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ہم بعد میں بھی آپ کو آپ کا وقت لیتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و زندگی دے اور آپ خوش رہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. دس از دا سیکنڈ اور تھرڈ ہے ہمارا. انشاءاللہ تو اور بھی آپ کے اندر سے واقعات نکالیں گے. بڑی مہربانی ہے, آپ بڑے کنجوس ہیں, بہت کم اپنے واقعات اندر سے نکالتے ہیں. سیاست کی بات ہر کس نہیں, سیاست کی نہیں کریں گے. بالکل. ٹھیک ہے جی, ٹھیک. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.